اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد کی 12ویں اور 13ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کا تعارف ہے، اور پھر وہ چیزیں اللہ نے اپنے نعمتوں میں بیان فرمائی ہیں، اپنی تخلیق میں وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ امیر غریب، شہر اور دیہات میں رہنے والے سبھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا، وہ ذات ہے، وہ عظیم الشان ذات ہے، یریکم البرق، جو تم کو دکھاتا ہے بجلی۔ جب بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے سے پہلے جو بجلی آسمان پہ گرجتی ہے، چمکتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا یریکم البرق خوفا، کہ تم دیکھتے ہو بجلی کو خوف کی حالت میں۔ اللہ تمہیں دکھاتا ہے خوف کی حالت میں، تم دیکھتے ہو خوف کی حالت میں بجلی چمک رہی ہوتی ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہیں گر نہ پڑے، اور ہر آدمی بجلی سے، ہم سریکی میں اس کو کھیمڑ کہتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گر نہ پڑے، اور کبھی کبھی گر بھی پڑتی ہے، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ خوف ہوتا ہے وطمع، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر بندے کو طمع بھی ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا طمع؟ بارش کا، چونکہ بارش کے برسنے سے پہلے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بجلی چمکتی ہے، کوندتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو پھر بارش آ جاتی ہے، تو خوف ہوتا ہے اس کے گرنے کا، اور طمع ہوتا ہے بارش کے آنے کا۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا چلتی ہے، اور ہوا بوجھ والے بادلوں کو اٹھا کر اڑا کر ادھر ادھر لے جاتے ہیں بارش کی وجہ سے۔ اور وہ بارش کی وجہ سے جو بادل ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ، اکثر تو بارش سے، پانی سے، اور بعض دفعہ یالوں سے، نیناموں سے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہوائیں ان کو ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں۔ کتنی بڑی چیز، اور ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، امیر ہے، غریب ہے، اللہ کی اس قدرت والی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتے ہیں کون؟ رعد فرشتہ، بحمدہ، اپنے رب کی، اللہ رب العزت، بحمدہ، اس کی تعریف کی تسبیح کرتا ہے فرشتہ، رعد فرشتہ۔ رعد فرشتے کا نام بھی ہے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے؟ جو بارش برسانے والا ہے، اس کا نام رعد ہے۔ اور جو گرجتا ہے بادلوں کے ٹکرانے سے جو ایک گرج پیدا ہوتی ہے، تو یہی ہے کہ وہ تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے فرشتہ۔ ہاں، اور سائنس تو یہی کہتے ہیں کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی کوندتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کے کوندنے سے اور بادلوں کے آپس میں ملنے سے جو ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ یہی ہے۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ بھی جو بارش برسانے والا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کا خوف کھاتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں آواز محسوس ہو رہی تھی، وہ خوفناک جو آواز ہوتی ہے وہ فرشتوں کے خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے فرشتوں کی آواز ہوتی ہے۔ جو گناہ نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے خوف سے یہ ایسی آوازیں نکال رہے ہیں۔ ہم سراپے گناہ ہیں، سر سے پاؤں تک، اور فار ایور کہیں، 24 گھنٹے کہیں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کے خوف سے بے جان جامد پتھر روتا ہے،
فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اور نہیں ہے ہوش تو حضرت انسان کو نہیں ہے، جو ہر وقت ڈوبا ہوا ہے گناہوں میں، اٹا ہوا ہے اس کی زندگی گناہوں سے، لیکن خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بے خوف ہو چکا ہے یہ، حالانکہ اس کو تو زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، پھر کیا کرتا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، ایک صاعقہ کہتے ہیں اس بجلی کو جو گرتی ہے، دھاڑتی ہے، دھاڑ کر کے وہ گرتی ہے، کھیمن وہ جو گر پڑتی ہے صاعقہ۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت والا اللہ، اتنی بڑی طاقت والا اللہ، پتہ نہیں کہتے ہیں وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ سخت آن والا ہے، قوت طاقت والا ہے اللہ، ہاں حقیقت ہے طاقت والا ہے۔ کبھی کبھی بندہ دیکھے نا، کہ کبھی کبھی دیکھ لے بندہ کہ یہ بادلوں کو ہی دیکھ لے کہ اللہ سمجھ آتے ہیں نہیں آتے، اللہ ہی سمجھ آ جائیں گے بادل کو دیکھ کر ہی، کہ ایسے برس رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پر کوئی جالی لگی ہوئی ہو، یکدم اگر گر پڑے یہ پانی جو ہے، یکدم گر پڑے، جس پر گرے گا اس کو تو نشت و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی بجلی جو کوند رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس بجلی سے جو ہماری لائٹ ہے اس سے پتہ نہیں کئی گنا زائد، کئی 100 گنا، کئی 1000 گنا زائد طاقت رکھتی ہے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے۔ میرے دیہات میں، میرے رقبے میں جو کھجوریں ہیں وہ جل گئیں، وہ سب سے اوپر لمبی ہے وہ بند، اب اس پہ 3-4 سالوں سے اس پہ چڑھ بھی کوئی نہیں رہا، وہ کھجور ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے میں پچھلے دنوں گیا تو مزارع کہہ رہا تھا کہ اس کو بیچ دیں آپ، یہ پورا تھڈا جو ہے نا، یہ 10-11 کھجوریں ہیں، پودے ہیں، اس پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، یہ پتہ نہیں بابے دادے سے ہیں، تو اب وہ جل بھی گئی ہے۔ کیسے جلی؟ کوئی بجلی آئی ہے، اس پہ کوندی ہے، اس کو جلا کے رکھتی ہے۔ یہاں قریب آ جاتی ہے، بعض دفعہ ایسے لگتا ہے قریب آ جاتی ہے، اور قریب کہیں نقصان کتنی پہنچتے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ بادلوں کو دیکھیں کہ اس کا نظام کون چلا رہا ہے، موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے لیکن بوند بوند ٹپک رہی ہوتی ہے، یک بارگی، جس طرح پرنالہ بہتا ہے، پرنالے جتنی بھی اگر ایک جگہ بہہ جائے کتنی تیز رفتاری سے آ رہی ہوتی ہے، یہ پانی آ رہا ہوتا ہے، صفحہ ہستی سے انسان مٹ جائے اور اللہ مٹا دیں، لیکن ہر چیز کو اللہ کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی آوازیں تو ہوتی ہیں، رات کی جیسے آواز ہے، اقوام سابقہ پر ایسی آوازیں آئی تھیں جو فرشتوں کی چیخ سنائی دی تھی، ان کے دل پھٹ گئے تھے، اور یہ ایسی آواز ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی شدت کی نہیں ہوتی، دل نہیں پھٹنے دیتے اللہ پاک۔ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی مان جائے۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان اللہ کو مانتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، اور کام تب بنے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے، کامیابی نہیں ملی۔ جب کامیابی تب ملے گی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا حسبنا اللہ یا حی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔